السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ دعائیں برسوں دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہیں مگر قبولیت خاموش رہتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو رات کی تاریکی میں آنسوؤں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہیں اور سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو آخر وہ کون سا لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ کون سا وقت ہے جب قلم تقدیر گویا رک کر انسان کی فریاد سنتا ہے؟ اور کیا واقعی درود پاک اس راز کی کنجی ہے؟ یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تہجد اور فجر کے وقت میں وہ نورانی لمحات چھپے ہیں جن میں روح کو آسمان سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے طالبان حق کو سوچنے پر مجبور رکھا، اور آج ہم اسی بھیڑ سے پردہ اٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف معلومات نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نور مزید دلوں تک پہنچے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ لاکھوں دلوں کا سہارا بنے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی رات وہی رات ہو جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تو ناظرین، کبھی انسان ایک سوال کے بوجھ کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، آخر وہ لمحہ کون سا ہے جو دعا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے دروازہ کھول دیتی ہے؟ کون سی سات ایسی ہے کہ آنسو الفاظ بن جاتے ہیں اور الفاظ تقدیر؟ کیوں کچھ راتیں قسمت بدل دیتی ہیں جبکہ کچھ دن برسوں گزر جاتے ہیں مگر زندگی جوں کی توں رہتی ہے؟ اگر آپ کے اندر بھی یہ سوال کبھی بیدار ہوا ہے تو جان لیجئے جواب درود پاک اور دو وقتوں میں چھپا ہے، وہ ہے تہجد اور فجر میں۔ ناظرین، یہ دونوں وقت کائنات کی گھڑی میں عام سیکنڈ نہیں، یہ قبولیت کے دروازے ہیں، اور درود پاک اس دروازے کی چابی ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو جاتی ہے، جب شور کی لہریں بجھ جاتی ہیں، جب نیند آنکھوں کو باندھتی ہے مگر دل بے قرار رہتا ہے، وہی لمحہ تہجد ہے۔ یہ وقت وہ ہے جہاں بندہ نہ کسی کے سامنے جھکا ہوتا ہے، نہ کسی محفل کا محتاج ہوتا ہے، وہ صرف آسمان کے مالک سے بات کرنے کے لیے جاگتا ہے۔ اور جب اس حالت میں بندہ درود پاک پڑھ کر رب سے مانگتا ہے تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، وہ نور بن جاتی ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جہاں دل نرم ہوتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، روح جاگ اٹھتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب درود پاک دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت والے نور سے جوڑ دیتا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے دعا بھٹکتی نہیں، عرش تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، تہجد کے وقت درود پڑھنے والا حقیقت میں 3 کام کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کو دھوتا ہے، اپنی دعا کو طاقت دیتا ہے، اور اپنے رب کے قریب ہونے کا راستہ روشن کرتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعاؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، یا قبول ہو جاتی ہیں، یا مصیبت ٹل جاتی ہے، یا اس سے بہتر لوٹائی جاتی ہے۔ مگر جب تہجد میں درود شامل ہو جائے تو قبولیت کا امکان عادت میں نہیں، معجزے میں بدل جاتا ہے۔ کئی ٹوٹے ہوئے لوگ جن کے دروازے بند تھے، جن کی دعائیں برسوں اٹکی رہیں، انہوں نے تہجد میں درود کو اپنا معمول بنایا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ آسمان نے جواب دینا شروع کر دیا۔ یہاں سے بات فجر تک پہنچتی ہے، کیونکہ فجر تہجد کا اختتام نہیں، قبولیت کے سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رات اور دن مل کر روحانی دروازہ مکمل کھولتے ہیں۔ تہجد میں جو دعا اٹھتی ہے وہ فجر میں اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے فجر کی ساعت میں درود پڑھ لیا، اس کے دن کی تقدیر میں خیر لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، دن کا آغاز اگر درود سے ہو جائے تو رزق میں کشادگی، گھر میں برکت، دل میں سکون، فیصلوں میں بھلائی اور دعاؤں میں روانی انسان پر اترتی ہے۔ کائنات کے نظام میں فجر کی گھڑی روحانی صبح ہے۔ جسم جاگتا ہے، دنیا جاگتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، نوشے لکھے جاتے ہیں، دن کا مقدر طے ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ اسی وقت درود پڑھتا ہے تو اپنے دن کو نور میں لپیٹ دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے رب کہہ رہا ہو، تو نے دن کی پہلی سانس مجھے یاد کرتے ہوئے لی، اب دیکھ میں تجھے کیسے یاد رکھتا ہوں۔ تہجد دعا اڑاتی ہے،
فجر دعا کو راستہ دلاتی ہے اور درود دعا کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ تینوں مل کر قبولیت کا فارمولہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں درود مانگنے والے کا دل رو رو کر کہتا ہے، یا اللہ میں ٹوٹا ہوا ہوں، بے بس ہوں، در سے بٹکا نہیں ہوں، یا ہاتھ خالی ہے مگر امید پوری ہے۔ اور فجر کی گھڑی میں وہی بندہ کہتا ہے، پروردگار میں دن تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، میرا معاملہ تیرا ہے۔ جان لیجئے دعا جب تہجد کے آنسو فجر کے یقین اور درود کے نور کے ساتھ ملتی ہے تو وہ دعا اٹکتی نہیں، منزل ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، کوئی بھی حاجت ہو، رزق، اولاد، رشتہ، گھر، صحت، سکون، نوکری، قرض یا دل کے زخم، ان سب کے سب درود کے راستے سے قبولیت تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے اولیاء نے کہا، جو درود کا راستہ چھوڑے گا وہ دعا کا سفر لمبا کر دے گا، اور جو درود کا راستہ اپنائے گا وہ سفر مختصر کر لے گا۔ انسان اگر روزانہ تہجد میں کم سے کم چند منٹ رب کے سامنے جھک جائے اور فجر کے بعد چند منٹ درود میں گزار دے تو زندگی بدلنے لگتی ہے۔ بعض تبدیلیاں فوری ہوتی ہیں، بعض دیر سے، مگر ہوتی ضرور ہے، کیونکہ یہ اللہ کے وعدے ہیں، آدمی کے وہم نہیں۔ رب دیر کر سکتا ہے، ناجائز نہیں کر سکتا۔ رب آزما سکتا ہے، رسوا نہیں کر سکتا۔ رب روک سکتا ہے، بلا بھول نہیں سکتا۔ وہ سنتا ہے، اور تہجد و فجر کے وقت قریب ہو کر سنتا ہے، اور درود اس قرب کی اجازت نامہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہو تو آپ خوش قسمت ہو، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل درود کے نور کو سب سے جلد جذب کرتا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہیں تو مایوس مت ہونا، شاید رب آپ کی آواز کو معجزے کے وقت کے لیے اٹھا کر رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی بھٹک گئی ہے تو آج رات سے راستہ بدل دو۔ تہجد کے وقت اٹھو، خاموشی میں وضو کرو، چادر اوڑھو اور صرف اتنا کہہ دو، اے اللہ میں آ گیا ہوں۔ پھر درود پڑھو، پھر مانگو، پھر رو، اور فجر کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پھر درود پڑھو، شکر ادا کرو، اور پھر دن رب کے نام پر چھوڑ دو۔ دیکھنا آپ بدل جاؤ گے، آپ کی تقدیر بدلے گی، آپ کی دعائیں راستہ بنائیں گی، اور پھر آپ کی زندگی کہانی بن جائے گی، اور ایک دن آپ خود کہو گے، جی ہاں، تہجد، فجر اور درود یہ تینوں واقعی معجزہ ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں تو تہجد میں اٹھ کر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ تو اگر آپ کو میرے یہ الفاظ، میری یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔